مخار صاحب فائنلی جنگ بندی ہو گئی ہے، حماس نے بھی تمام یرغمالی رہا کر دیے ہیں اور اسرائیل کی جانب سے بھی جو 2000 تقریباً فلسطینی قید تھے اسرائیلی جیلوں میں ان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ مخار صاحب اگر ہم اس جنگ کا اوور آل کمپریہنسو انالیسس کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کون فاتح رہا، کون جیتا، کون ہارا، کس نے کیا کھویا کیا پایا؟ بہت شکریہ آپ کا۔ میں بہت دل اداس ہے اس لیے کہ جو کلپ چلایا ہمارے پروڈیوسر نے جی اس کو دیکھ کے کوئی بھی صاحب دل آدمی جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے والدین کا، اپنے بہن بھائیوں کے مرنے کا ماتم نہیں کر رہا تھا، جی وہ ماتم کر رہا تھا اس سوال کے جواب کا جو آپ نے پوچھا ہے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ جنگ آخر جیتا کون؟ اور میرا جواب یہ ہے کہ یہ جنگ نہ اسرائیل جیتا ہے نہ ٹرمپ جیتا ہے، یہ جنگ مسلم امہ ہار گئی ہے۔ جی اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جی ہیونگ سیڈ دیٹ، دل کو مضبوط کر کے بات کرنی پڑے گی اس کے اوپر۔ جی جنگ ختم ہو گئی ہے، لیکن اس کی قیمت کیا چکائی ہے فلسطینیوں نے وہ آپ کے میرے سامنے ہے۔ 67,000 لاشیں تو انہوں نے اٹھائی، 2 لاکھ لوگوں کو زخمی بھی انہوں نے کیا، لیکن اب جو لاشیں ملبوں کے نیچے سے نکل رہی ہیں، جو بچوں کی لاشیں کھال کی طرح سے سکڑی ہوئی ملی تھی، اس کا تصور کر کے دل دہل جاتا ہے۔ اس کی کسی کو پرواہ تھی یا نہیں تھی؟ عالمی دنیا کا ضمیر کہاں سویا ہوا تھا؟ عالمی طاقتیں کیا کس انتظار میں تھیں؟ یہ سارے وہ سوال ہیں جس کے جواب فلسطینی قوم کو چاہیے جی اور اس کے جواب ملنے چاہیے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ دستور زمانہ کے طور پہ اب ہمیں بات تو آگے بڑھانی ہے۔ جی یرغمالیوں کا 2 سال کا پرانا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا ہے۔ جتنے بھی یرغمالی موجود تھے، باقی رہ گئے تھے، وہ زندہ ان کو سپرد کر دیے گئے ہیں، اور کوئی 28 کے قریب لاشیں جو ہیں وہ بھی ان کو دی گئی ہیں۔ ان کو مارنے کی ذمہ داری حماس کی نہیں ہے، بالکل وہ اسرائیل کی بمباری میں مارے گئے ہیں۔ لیکن جو ایک کمال ہے، پھر اس کا تعلق اسی آپ کے سوال سے ہے کہ جنگ کون جیتا۔ 2 سال تک امریکہ کی سرپرستی میں نیتن یاہو ان یرغمالیوں کو رہا کرانے کی کوشش کر رہا تھا، یہ درست ہے؟ جی بالکل ایک یرغمالی 257 میں سے اگر وہ رہا کرا پایا ہو 2 سال میں تو ذرا مجھے بتا دیجئے۔ جی اور یہ کسی غیر ملک میں نہیں رکھے ہوئے تھے، حماس نے یہ یرغمالی تمام کے تمام غزہ ہی میں رکھے ہیں، جی جس کے بارے میں نیتن یاہو کا بیان کیا حقائق سامنے ہے کہ قبرستان بنا دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود بھی حماس میں اتنی سخت تھی کہ وہ ان یرغمالیوں کو اپنے قبضے میں رکھے اور تب تک نہ چھوڑے جب تک ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے سمجھوتا نہ ہو۔ جی ایک تو یہ بات جو ہے وہ بہت ضروری تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اب وہاں کیا ہوگا؟ کیا نیتن یاہو اپنی کمٹمنٹ کے اوپر قائم رہے گا؟ ایک چالاکی کی گئی ہے جی اس اجلاس میں جو اس وقت شرم الشیخ میں ہو رہا ہے، اسرائیل پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا ہے، جی تاکہ اس کے پاس ایک سو کالڈ جواز موجود رہے کسی بھی سٹیج کے اوپر کہ میں تو اس کا حصہ ہی نہیں تھا۔ فارملی سگنیچرز نہیں کرنا چاہ رہا ہے اسرائیل، ٹھیک ہے، ڈیلے کرنا چاہ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور پوری دنیا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ جی نیتن یاہو جتنا بے غیرت ہے، جتنا بے حس ہے، جتنا بڑا فیشسٹ ہے، اس سے آپ کسی بھی سٹیج کے اوپر مکر جانے کی توقع رکھ سکتے ہیں۔ جی یہ پہلی دفعہ نہیں کرے گا وہ، جی پہلے 2 دفعہ بھی پوری ہسٹری جب سے وہ وزیر اعظم بنا ہے 2 مرتبہ، ایک دفعہ اس سے پہلے آپ دیکھ لیجئے وہ کسی معاہدے پر کھڑا نہیں ہوتا، جی چاہے وہ کیمپ ڈیوڈ ہو، چاہے وہ یوسلو ایکارڈ ہو، کچھ بھی ہو، اس کے نزدیک ان سمجھوتوں کو وائلیٹ کرنا اس کے باپ کا حق ہے شاید۔ ٹھیک ہے جی۔ مخار صاحب اگر اسرائیل اس اجلاس میں شرکت نہیں کرتا اور فارملی غزہ امن معاہدے پر دستخط نہیں کرتا، پھر بھی یہ نافذ العمل ہوگا؟ دیکھیے یہ تو اس لیے کہ اس کے گارنٹر جو ہیں 7 عرب اور اسلامک ممالک کے سربراہ ہیں اور خود پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں۔ جی ابھی تک کی صورتحال تو یہ ہے۔ لیکن مخار صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ان 7 مسلم ممالک اور ڈونلڈ ٹرمپ پر بھی اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ مجھ سے ذاتی سوال پوچھیں تو بالکل نہیں، جی کیونکہ یہ تو اب اتنی لاشیں اٹھنے کے بعد، اتنی شہادتیں ہونے کے بعد ایک رسمی کارروائی میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور کسی نے غزہ کے لیے کیا کیا ہے؟ جی
میں تو یہ ماتم کرتا رہا نا کہ سوائے لپ سروس کے کسی مسلمان ملک کو یہ توفیق نہیں ہوئی. یعنی اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک اسلامی ملک جس سے ہماری بہت ساری توقعات وابستہ ہیں، اس کا ایک جہاز امدادی سامان لے کر اسرائیلی فوجیوں کے لیے تو گیا تھا لیکن غزہ کے مظلوموں کے لیے نہیں گیا. جی تو یہ جو قسم پرسی کی صورتحال ہے مسلم امہ کی، اس کا میں ماتم کرتا رہا ہوں، کر رہا ہوں، اور جب تک میرے میں سانس باقی ہے میں کرتا رہوں گا. جی. اور بخاری صاحب اب بھی سارے صورتحال میں جو ہے وہ کہیں بھی یہ بات نہیں ہو رہی کہ اتنے لوگ جو اس سارے صورتحال میں شہید ہو گئے، ان کی کہیں بات نہیں ہو رہی. ڈونلڈ ٹرمپ اس کو اس طرح سے ایز اے وکٹری سیلیبریٹ کر رہے ہیں، نیتن یاہو اس کو ایز اے وکٹری سیلیبریٹ کر رہے ہیں. 2 زیادتیاں تسلسل کے ساتھ کی جا رہی ہیں. سب کو، تمام مسلم امہ کی قیادت کو بھی 7 اکتوبر 2022 تو یاد ہے، 2023. جی. کسی کو اس سے پہلے ہونے والے مظالم جو ہیں اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں پر وہ یاد ہیں. بالکل. کوئی کرتا ہے یہ ذکر کہ 7 اکتوبر کیوں ہوا، تو یہ وہی بے حسی ہے جس کی بات میں کر رہا تھا. ایک بات یہ قیدیوں کی جو سویپ ہوا ہے اس کے حوالے سے اور کرنا ضروری ہے کہ ادھر سے بھی فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا گیا ہے. جی. 38 بسوں میں بٹھا کے ان کو غزہ پہنچا دیا گیا ہے. اور آپ سے بات ہو رہی تھی پروگرام کے آغاز میں تو آپ نے کہا کہ کوئی 1900 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اب تک غزہ پہنچ چکے ہوں. میں ان 6 لوگوں کا پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہوا جن کی لسٹ جو ہے وہ حماس نے فراہم کی تھی کہ یہ ہمارے حماس کے سینئر لیڈرز ہیں، ان کو سب سے پہلے رہا کریں. ان کا کیا ہوا؟ ایک اور دوسری میں نے رپورٹ سنی تھی کہ جی کچھ قیدیوں کو اسرائیل جو ہے وہ ڈیپورٹ کرے گا، مطلب ہینڈ اوور نہیں کرے گا، ملک سے باہر بھیج دے گا. شاید یہ انہی کی بات ہو، لیکن ان کی فیٹ کا ہمیں پتہ چلنا چاہیے. جی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جنگ اگر غزہ تک محدود رہتی تو میں کہتا کہ چلیے جناب مسلم امہ اس میں شامل نہیں ہوئے، کیا کریں، مجبور لوگ ہیں، ان کی حکومتیں جو ہیں وہ کسی ایک یعنی ورلڈ لیڈر کی آنکھ کے اشارے کے ساتھ گر سکتی ہیں، بن سکتی ہیں. لیکن مجھے اس بات پر بہت افسوس ہے کہ یہ جنگ غزہ سے نکل کے دیگر ملکوں تک جا چکی. بالکل. تقریباً 7 سے زائد ممالک پر اسرائیل آپ نے مجھے حملہ یہ کیا. بتائیے کہ لبنان کا کیا حشر کیا اسرائیل نے؟ جی. آپ مجھے بتائیے ایران کے ساتھ جنگ کیوں چھیڑی اس نے؟ آپ مجھے بتائیے شام کے ساتھ کیا کیا اس نے؟ اس نے یمن کے ساتھ کیا کیا؟ اس نے جارڈن کے ساتھ کیا کیا؟ قطر پر حملہ کیا. تو یہ جو ایک احتمال بیان کیا جاتا تھا کہ یہ جنگ جو ہے یہ علاقائی جنگ میں کنورٹ ہو کے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، آج بھی وہ صورتحال موجود ہے. جی. یہ صورتحال حل نہیں ہوئی. جی. بخاری صاحب جیسا ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ نیتن یاہو نے 2 سال تقریباً کوشش کی لیکن وہ حماس کو کمپلیٹلی ختم نہیں کر سکے، ان کو کرش نہیں کر سکے. بخاری صاحب پھر اپنے اہداف میں تو اسرائیل کامیاب نہیں ہو سکا. نہ تو غزہ میں نے آپ کے اس سوال کے جواب میں بہت کچھ سمو دیا ہے. جی. کہ نہ اسرائیل جنگ جیتا ہے، نہ ٹرمپ جنگ جتوا سکا ہے، یہ تو مسلم امہ جنگ ہار گئی ہے. جی. اس کے اندر سارے آپ کے سوالوں کے جواب ہیں. جی. میں نے بڑے بھاری دل سے یہ بات کہی ہے. اس میں خود میرا ملک بھی شامل ہے. یہ مت سمجھیے کہ میں اپنے جو حکمران ہیں ان کو اس سے بری ذمہ قرار دے رہا ہوں، بالکل نہیں. جی. ہماری روایت رہی ہے یہ کہ اگر ایک گولی چلتی تھی فلسطین میں تو پورا ملک ابل پڑتا تھا. میں نے 2-3 حکومتیں پہلے دیکھی ہیں اور اب میں دیکھ رہا ہوں، چاہے وہ نون لیگ کی حکومت ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی، عمران خان صاحب جو وزیر اعظم تھے، یا اب کے پی کے میں. آپ مجھے یہ بتائیے، میں پوچھتا ہوں سوال، ذمہ داری سے پوچھ رہا ہوں کہ 2 سال کی اس جنگ میں کوئی ایک لیڈر کا بیان مجھے بتا دیجئے جس نے یہ سوال پوچھا ہو صرف کہ غزہ میں آپ کیا کر رہے ہیں. اس لیے کہ یہ بات آپ ان کے بانی کو سوٹ نہیں کرتی. جی. الیکشن لڑنے کے لیے وہ ایز وزیر اعظم اپنے سالہ جی کا چلے جاتے ہیں جو وہاں کا ہارڈ کور یہودی ہے، اور جو وہاں الیکٹ کا ہوتا ہے پھر بالآخر مسلمان. اس کے بارے میں آپ نے ٹرمپ کے خیالات ابھی حال ہی میں سنے بھی ہوں گے اور ہم نے اپنے ناظرین کو بتائے بھی تھے. جی. پروگرام میں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب، ان دا کرنٹ سینیریو کیا لگ رہا ہے کہ 2 ریاستی حل کا اور آزاد فلسطینی ریاست کا جو خواب تھا وہ اب ادھورا ہی رہ جائے گا؟ دیکھیے میرے خیال سے تو جہاں انہوں نے 67,000 شہیدوں کو دفن کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انتہائی چالاکی اور مکاری سے
دو ریاستی حل بھی مجھے کہیں دفن ہوا دکھائی دیتا ہے، بالکل کیونکہ اس پورے سیناریو میں یہ جو گیمبٹ اس وقت رچایا جا رہا ہے، دو ریاستی حل کی بات کہیں آئی نہیں. جی یعنی کیا یہ بات اس سمجھوتے میں نہیں ہونی چاہیے تھی کہ دو ریاستی حل میں نے آپ نے تھوڑی تخلیق کیا ہے. جو اصل میں فلسطینی کاز کے سپورٹر ہیں وہ تو دو حل کو مانتے ہی نہیں ہیں، جی وہ تو کہتے ہیں صرف فلسطین ہے. بالکل ہم بھی یہی کہا کرتے تھے، صرف 2-3 سال سے یہ تبدیلی آئی ہے. جی بخاری صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے مستقبل کی حکومت کس طرح کی ہوگی؟ کیونکہ حماس تو اب بھی اس موقف کے اوپر ڈٹا ہوا ہے کہ کوئی بھی غیر ملکی حکومت جو ہے وہ غزہ کے اندر ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی. بہت اہم سوال ہے آپ کا یہ، اور بہت اچھا سوال ہے. کوشش پہلے یہ کی گئی تھی کہ اسرائیل ہی چلائے گا سیکورٹی کا نظام، یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل بالکل یاد ہے. اس کی ریزسٹنس جو ہے وہ حماس کی طرف سے بڑے بھاری الفاظ میں کی گئی تھی. اس کے بعد کہا گیا کہ 4 عرب ملکوں کی ایک کمیٹی بنے گی جو اس ملک کو چلائیں گی. اس پر بھی حماس نے کان نہیں دھرے. جی اب حماس نے باقاعدہ پوزیشن لے لی ہے اس کے اوپر. حماس یہ کہہ رہی ہے کہ جو مرضی ہو جائے، غزہ کے اوپر کسی غیر ملکی کی جو سرپرستی یا اس کی گرفت جو ہے وہ ہم قبول نہیں کریں گے. یہ میرے سامنے رکھا ہوا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حماس نے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ غزہ میں غیر ملکی سرپرستی کسی صورت قابل قبول نہیں، اور گورننس ہمارا خالصتاً اندرونی معاملہ ہے. دس از این ایبسولوٹ ویلڈ اسٹینڈ، لیگل اسٹینڈ. لیکن بخاری صاحب، جس معاہدے کے اوپر وہ دستخط کر رہے ہیں، امن معاہدہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا 20 نکاتی پلان ہے، اس کے اندر تو بورڈ آف پیس کی بات ہے. اس کے اندر تو بالکل یہی بات ہے کہ غیر ملکی حکومت بنائی جائے گی اور وہ غزہ کو رول کرے گی. آپ نے بالکل ٹھیک اصطلاح استعمال کی تھی پہلے کہ ایک کمیٹی بنا دی جائے گی، جی ایک باڈی بنا دی جائے گی. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل بنائیے آپ، لیکن اس میں جو ٹیکنوکریٹ فلسطینینز ہیں جو غزہ سے باہر بستے ہیں جی ان کو لائیے. فلسطینیوں کے اوپر کسی غیر ملکی کی وہ کہتے ہیں ہم سرپرستی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آئی تھنک اٹس اے مورل پوزیشن. دیکھیں نا، جب آپ نے یہ طے کر لیا کہ غزہ کے لوگوں کا ہی ہے، یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو، ورنہ یہ قابل اعتبار نہیں ہے. چاہے وہ نیتن یاہو ہے، چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے، دونوں ناقابل اعتبار لوگ ہیں. جی بخاری صاحب، جی آپ حماس کا مستقبل کس طرح سے دیکھ رہے ہیں غزہ کے اندر؟ کہ ان کے غیر مسلح کیے جانے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، پھر یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ ان کا غزہ سے انخلا کر دیا جائے گا. تو پھر فیوچر کے غزہ میں حماس کا کوئی رول نہیں دیکھ رہے آپ؟ میرے خیال سے ہم اس کا جواب لاجک میں ڈھونڈتے ہیں. جی 2 سال کی جنگ میں اتنی لاشیں اور اتنے لوگوں کے زخمی ہونے کی باتیں تو اب ساری دنیا میں جانی جا رہی ہیں. میں آپ کو کنوکشن سے کہہ رہا ہوں کہ اب تک غزہ کے باسیوں نے ایک آواز حماس کے خلاف نہیں اٹھائی ہے. آج بھی وہ حماس کے کہنے پر کچھ بھی کرنے کے لیے آمادہ ہیں. حماس کہتی ہے آ جائیں تو وہ قافلوں کی صورت میں آ جاتے ہیں. یہ تو سب سے بڑی موت ہی یہ پڑی ہوئی ہے نیتن یاہو کو بھی اور اس کے سرپرستوں کو بھی، کہ حماس کو وہاں کی مقامی پاپولیشن ڈسون کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. کیا کیا لالچ نہیں دیے گئے. کسی نے کہا رویریا بنا دیں گے، کسی نے کہا اس کو ٹورسٹ اور وہ بنا دیں گے، کسی نے کہا اتنے فنڈ دیں گے کہ ایشیں ہو جائیں گی اہل غزہ کی. لیکن کسی ایک فرد نے اب تک حماس کو ڈسون نہیں کیا ہے. جی ایک بات. دوسری بات، ایک اور سوال پوچھا جا رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اب ایران کا کیا کردار ہوگا. مشرق وسطیٰ میں پہلے بھی، اب بھی، اور خاص طور سے فلسطین کے حوالے سے ایران کا کردار سب سے زیادہ مضبوط رہا ہے. اس نے فنڈنگ کی ہے ان تمام تر مذاہبتی گروپس کی، چاہے وہ حزب اللہ ہے، چاہے وہ حوثیز ہیں، چاہے وہ حماس ہے. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ ساری شیعہ آرگنائزیشنز نہیں ہیں. جی حزب اللہ تو بالکل بھی شیعہ نہیں ہے. دیٹ مینس ایران از سپورٹنگ دا کاز آف دا پیلسٹینینز، ناٹ دیئر اون فقہ اور اینی تھنگ، وچ از اے لاڈیبل تھنگ. میرا خیال یہ ہے کہ ابھی بھی حماس کو اگر کسی طرف سے توقع ہوگی تو وہ ایران ہی ہوگا. اور ایران اس وقت تک یہ سپانسرشپ کہہ لیجئے، آپ ان کی سپورٹ کرنا کہہ لیجئے، نہیں چھوڑے گا جب تک فلسطینیوں کو اپنی ریاست قائم کرنے میں کامیابی نہیں ہوگی. جی وقار صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اس سچویشن میں جس طرح کا یہ امن معاہدہ ہے جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اور بہت سارے نکات کے اوپر دونوں سائڈز کے جو ہیں وہ بھی جو ان کی کانٹرڈکشن ہے، تو وقار صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب جو جنگ بندی ہے، یہ امن منصوبہ ہے، یہ لانگ ٹرم سسٹین کرے گا یا پھر صرف حماس کو ری آرگنائز ہونے کا ٹائم ملے گا اور اسرائیل دوبارہ جاریت کر سکتا ہے اور یہ پھر سے شروع ہو جائے گی؟ دیکھیے، یہ خطرہ موجود ہے، بالکل آپ کی آبزرویشن بالکل ٹھیک ہے، لیکن نقصان تو اسرائیل کا بھی ہوا ہے. جی بالکل.
نقصان تو ہوا ہے اسرائیل کا خالصہ ایسا ڈونلڈ ہوا ٹرمپ ہے بالکل کہ ان کی آئندہ نسلیں یاد رکھیں گی. جی اور یہی وجہ تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو بیچ میں جمپ کر کے بالکل جنگ کو militarily وہ رکوانا نہیں پڑا, جیت سکے یہ ورنہ جنگ. ایران کے بارے میں جی. خود ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ 2 دن آخری جو لڑائی ایران نے لڑی ہے وہ میں یقین ہی نہیں کر سکتا کہ کیسے لڑی ہے. وہ اصل میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا پروگرام میں, اب چلتے چلتے میں ذکر کر دوں, ایران کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ ان کا جتنا ڈیفنس سسٹم ہے یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے ڈرونز, چھوٹے چھوٹے راکٹس, چھوٹے چھوٹے میزائلوں سے پورا ایگزاسٹ ہو جائے. اور یہ وار اسٹریٹجی تھی. جو ہی ایسا ہوا اس کے بعد جب ان کے میزائل برسنا شروع ہوئے ہیں تو 11,000 امپورٹنٹ اسکائی اسکریپر بلڈنگز اینڈ ڈیفنس ہیڈ کوارٹرز اینڈ انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز تباہ ہوئے. جی میں یہ بڑی عجیب بات کہنے لگا ہوں لیکن چونکہ دل چاہ رہا ہے کہہ کے چھوڑوں گا. میں غزہ کا قبرستان جب دیکھتا تھا اور اس کے بعد جب میں نے اسرائیل کا قبرستان دیکھا تو دل کو راحت تو بہت ہوئی ہے جی کہ وہ کسی کا گھر جلا کے اگر آپ اپنے گھر میں روشنی کریں گے تو پھر آپ کا گھر بھی جلے گا. جی بالکل. ٹھیک ہے جی. بخاری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ابراہم اکارڈ کا مستقبل آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اس امن معاہدے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ جو وہ ایک وکٹری کلیم کر رہے ہیں اور نیتن یاہو بھی ایک وکٹری کلیم کر رہے ہیں, تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہیں گے کہ دیگر عرب ممالک بھی جو ہیں وہ ابراہم اکارڈ کا حصہ بن جائیں. یہ اسی صورت میں ہوگا سائرہ اگر لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اس سمجھوتے پر عمل ہوتا ہے. تو اب اگر اس سمجھوتے پر عمل ہوتا ہے تو ابراہم اکارڈ کا حصہ بن جائیں گے مسلم کنٹریز؟ میں یہ ابراہم اکارڈ کی طرف دیکھنے کا جواز پیدا ہو جائے گا اگر جنگ مستقل بنیادوں پر بند ہو جائے, حماس کو وہاں آرگنائز کرنے دیا جائے, تب تو وہ ہوگا. ورنہ اس وقت جو انٹرنیشنل اوپینین ہے, بالکل جو مسلم ممالک کے اندر جو اوپینین ہے, پبلک اوپینین, اوپینین, وہ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ نہیں ہے. تو اگر یہ غلطی کرنے جا رہے ہیں یہ مسلم ممالک کی لیڈرشپ تو انہیں بہت پچھتانا پڑے گا. ابراہم اکارڈ اسرائیل کی حماقت کی وجہ سے میری ذاتی رائے میں نان اینٹی بن چکا ہے, کیونکہ ایسے حالات میں جب اتنی لاشیں اٹھی ہوں, ایسے حالات میں جب نیتن یاہو کسی کی سننے کے لیے تیار نہ ہو, اس کو ریکگنائز کرنے کی باتیں, اس کو تسلیم کیے جانے کی باتیں میرا خیال سے بہت دور کی کوڑی ہے. بالکل بخاری صاحب. اور اس جنگ سے نیتن یاہو کو یہ بھی ایک شکست ہوئی ہے کہ وہ آئسولیٹ ہو گیا, اور ایون سعودی عرب جیسے ممالک جو کہ پہلے بات کر رہے تھے ابراہم اکارڈ کا حصہ بننے کی, وہ بھی اب یہ بات کر رہے ہیں کہ جب تک 2 ریاستی حل نہیں ہوگا اسرائیل کو نہیں تسلیم کیا جائے گا. ایک یہ اچیومنٹ کہہ لیجیے آپ اس کو, یا آؤٹ کم کہہ لیجیے اس کی, وہ یہ ہے کہ اب انہوں نے کنڈیشن کر دیا ہے اسرائیل کو تسلیم کیا جانا فلسطینی ریاست کے قیام کے ساتھ. جی فلسطینی ریاست کا قیام اور کسی کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن نیتن یاہو کی موت ہے. نیتن یاہو کا پولیٹیکل کیریئر بھی جائے گا, نیتن یاہو کی حکومت بھی جائے گی, اس لیے کہ وہ جو رائٹ ونگ جماعت جس کی وجہ سے ان کی حکومت قائم ہے, وہ ایسا کبھی نہیں ہونے دے گی جس سے کوئی بھلا ہو سکے حماس کا, یا کوئی فلسطینی ریاست کے قیام کی بات جو ہے وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے. یہ وہ برداشت کر ہی نہیں سکتے. لہذا نیتن یاہو کا کیریئر کہہ لیجیے یا اس کا پولیٹیکل جو یعنی قوت ہے اس کی, وہ سٹیک پر ہے. حالات تیزی کے ساتھ اب تبدیل ہوں گے, بالکل بہت برکرفتاری کے ساتھ یعنی تبدیلی آئے گی. اب وہ دیکھنا یہ ہے کہ ہماری مسلم لیڈرشپ جو ہے وہ کیسے بیہیو کرتی ہے. ہمارے جو مسلمانوں کی تنظیمات ہیں جس میں وہ آئی سی ہے, عرب لیگ ہے اور دیگر ادارے ہیں, وہ کس طریقے سے ابھی آپ نے بات کی تھی کہ یہ جنگ غزہ تک محدود نہیں ہے بلکہ باقی ممالک تک بھی پھیل چکی ہے. تو اب آپ آگے اس جنگ بندی کا, اس ساری صورتحال کا مشرق وسطیٰ کی اوور آل ڈائنامکس پر کیا اثر دیکھ رہے ہیں, اور پھر بالخصوص لبنان, یمن, سیریا, یہاں پر جو ریزسٹنٹ موومنٹس ہیں ان کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, جیسا میں نے کہا کہ چیزیں بہت برکرفتاری کے ساتھ اب تبدیل ہونے جا رہی ہیں. سیریا نے معاہدہ تو کر لیا ہے اسرائیل کے ساتھ, لیکن اس کا ڈسپیوٹ بہت گمبھیر ہے. اردن کے حوثیز جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم یہ کمپین کبھی نہیں چھوڑیں گے. لبنان کی حزب اللہ اپنی جگہ پر قائم ہے. ہر چند کے امریکہ کی طرف سے, نیتن یاہو کی طرف سے ان کو غیر مسلح کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں, لیکن یہ کوشش ایک دفعہ پہلے بھی ہوئی تھی, اس وقت بھی کامیاب نہیں ہوئی تھی, یہ اب بھی کامیاب نہیں ہوگی. بخاری صاحب, اس جنگ بندی کا غزہ کے اندر تو اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے, اس کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے, لیکن جو پروٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اب ان کا ایٹ دس پوائنٹ کہ جب کہ جنگ بندی ہو گئی ہے, کیا مقصد ہے, کیا پوائنٹ ہے؟ جب یہ ساری جاریت ہو رہی تھی, جب یہ 68,000 لوگ مر رہے تھے, تب یہ پروٹیسٹ نہیں کیے گئے. پہلی بات تو یہ کہ تھوڑی سی بات کر لیں اس جشن کی جو اس وقت غزہ میں منایا جا رہا ہے. غزہ کے لوگوں نے پچھلے 2 سال میں
سوائے آسمان سے آگ برسنے کے، اپنی لاشیں اٹھانے کے اور اپنے گھروں کو ملبہ بننے کے کچھ نہیں دیکھا۔ ان کو اگر یہ میسج پہنچ گیا ہے کہ اب آپ کے اوپر بمباری نہیں ہوگی، تو اس قوم کا جس میں چھوٹے چھوٹے بچے باقی بچ بالکل گئے بخاری صاحب، ابھی ہم نے جو ویڈیو دیکھی اس میں بچی اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی ان اس کا بات پہ۔ جشن منانا سمجھ میں آتا ہے۔ جی اب آجیے تھوڑا سا اس احتجاج کی بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیے 2 سال سے جب یہ قتل و غارت خونریزی جاری تھی، کہاں تھے آپ؟ جی کس کونے میں دبے بیٹھے تھے آپ؟ اب جب کہ وہاں پر انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہو رہے ہیں، اب جب کہ غزہ کے لوگ جشن فتح منا رہے ہیں، آپ اٹھ کے چل پڑے ہیں احتجاج کرنے کے لیے، تو ایک تو آپ کی یہ ٹائمنگ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ احتجاج کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، پوری دنیا میں ہوئے ہیں نا احتجاج، جی کسی نے مارا ماری نہیں کی ہے، کسی لا انفورسر کو کے اوپر چڑھائی نہیں کی ہے۔ جی بخاری صاحب، تو جب آپ اتنی شدت کے ساتھ بڑھیں گے آگے ایک ایسی ٹائمنگ کے اوپر جس کی ضرورت نہیں ہے، جی تو پھر اس کی مزاحمت بھی ہوگی، اور میرا نہیں خیال کہ پیسج دینی چاہیے کہ وہ جس طرف چاہے چڑھائی کر دیں جی اور جو تباہی مچانا چاہتے ہیں مچا جی دیں۔ بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پروگرام میں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک سے واپس آ کر ملک کی سیاسی صورتحال پر ڈسکشن کریں گے، ساتھ رہیے گا۔